اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس رمضان میں مل کر مختصر خلاصہ قرآن دیکھا ہے، اور جب بھی قرآن کو کھولیں تو روشنی ہی حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ آج 28 رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ ایک کتاب میں سے کچھ دعائیں شیئر کروں گی۔ کتاب کا نام ہے الورد المصفی المختار من کلام اللہ تعالی و کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس اس کتاب کی جو جلد ہے اس کی طبع اول کی اشاعت 1981 کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو مل کر ہم یہ پوری کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے خوبصورت دعائیں مانگی گئیں۔ چند ایک دعائیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلے یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا یتبعہ نجاح و رحمتا منک و عافیتا منک و مغفرتا منک و رضوانا۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں ایمان میں صحت کا، حسن خلق میں ایمان کا، اور کامیابی در کامیابی کا، رحمت و تندرستی کا، نیز تیری بخشش اور رضامندی کا، آمین۔ پھر اس کے بعد دعا دیکھتے ہیں، اللہم فارج الہم و کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ و رحیمہما ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ اے اللہ، دور کرنے والے تفکرات کے، کھولنے والے غموں کے، یعنی غم دور کرنے والے، مجبور لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، مجھ پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے سوا سب سے بے نیاز کر دے، آمین۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و رزقک، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ والامن یوم الخوف، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں نعمتوں کا تنگی کے دن میں اور امن کا خوف کے دن۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان محبوب بنا دے اور اسے ہمارے سینوں میں خوبصورت اور مزین فرما، اور ہمارے دلوں میں کفر، فسق اور فجور اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرما، آمین۔ اللہم انت تکشف المأثم والمغرم، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک، سبحانک وبحمدک تحسنت باللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الہی و الہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء وتوکلت علی الحی الذی لا یموت واستدفعت الشر کلہ بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ وکفی، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ المنتہی، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے اللہ، گناہوں اور تاوان کو تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرا لشکر شکست نہیں کھا سکتا اور تیرے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پاک ہے اپنی حمدوں کے ساتھ۔ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتی ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا اور ہر چیز کا مشکل کشا ہے۔ میں اپنے اور ہر چیز کے رب کی مہربانی سے گناہ سے باز آتی ہوں۔ میں نے بھروسہ کیا اس زندہ و جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں تمام قسم کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ بزرگ و برتر کے ساتھ، جس کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہمت۔ مجھے اللہ کافی ہے
اور وہی بہترین کارساز ہے۔ کافی ہے مجھے میرا پروردگار تمام بندوں سے، کافی ہے مجھے میرا خالق تمام مخلوق سے، کافی ہے مجھے میرا رازق تمام رزق مہیا کیے گئے لوگوں سے، کافی ہے مجھے میرا اللہ۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کی دعا کو جس نے اس کو پکارا۔ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا مالک و پروردگار ہے۔ آمین۔ اللہم انی ابرأ الیک من حولی وقوتی والجأ الی حولک وقوتک احمدک اذ اوجدتنی من العدم وفضلتنی علی کثیر من الامم وجعلت فی یدی زمام خلقک واستخلفتنی علی ارضک۔ اے اللہ، میں اپنی قدرت اور قوت سے الگ ہو کر صرف تیری ہی قدرت اور طاقت کی پناہ لیتی ہوں۔ میں تیری تعریف کرتی ہوں جبکہ تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور بے شمار امتوں پر تو نے مجھے فضیلت بخشی اور اپنی مخلوق کی لگام میرے ہاتھ میں دی اور اپنی زمین پر مجھے خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم نے ایک دعا مذکور کی ہے: اسألک بعزک وذلی الا رحمتنی واسألک بقوتک وضعفی وبغنائک عنی وفقری الیک ھذہ ناصیتی الکاذبۃ الخاطئہ بین یدیک عبیدک سوای کثیر ولیس لی سید سواک لا ملجأ ولا منجی منک الا الیک اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال الخاضع الذلیل وادعوک دعاء الخائف فی الضریر سؤال من خضعت لک رقبتہ ورغم لک انفہ وفاضت لک عیناہ وذل لک قلبہ۔ مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بارگاہ الہی میں جہاں بندے کا خشوع و خضوع ذکر کرتے ہیں وہاں درج ذیل دعا نقل کرتے ہیں، اور اس حال میں بارگاہ الہی میں سائل کی دعا میں کس قدر مٹھاس ہے۔ میں اپنی ذلت اور تیری عزت کو سامنے رکھتے ہوئے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر تو نے رحم نہ کیا تو۔ میں اپنی کمزوری اور تیری قوت کو سامنے رکھتے ہوئے تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنی فقیری اور تیری بے پرواہی کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں۔ میری جھوٹی اور گناہ گار پیشانی یہ رہی تیرے سامنے، میرے علاوہ تیرے بے شمار بندے ہیں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی آقا نہیں ہے، تیرے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں اور نہ کوئی جائے نجات۔ میں سوال کرتا ہوں مسکین جیسا اور گڑ گڑاتا ہوں جیسے ذلیل اور عاجز گڑ گڑاتا ہے۔ میں اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح دعا کرتا ہے نقصان زدہ اور ڈر کا مارا ہوا۔ ایسے شخص کی سی دعا جس کی گردن تیرے حضور جھکی ہوئی ہے اور جس کی ناک تیرے سامنے خاک آلود ہے اور تیرے حضور اس کی آنکھیں پرنم ہیں اور اس کا دل تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک دعا یہاں پر منقول ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں: اللہم البسنی العافیۃ حتی تحنینی بالمعیشۃ واختم لی بالمغفرۃ حتی لا تضرنی الذنوب واکفنی کل حول دون الجنہ حتی تبلغنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعطنی من الدنیا ما تقینی بہ فتنتہا وتغنینی بہ عن اہلہا ویکون بلاغا لی الی ما ہوا خیر منہا فإنہ لا حول ولا قوة الا بک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مدرجہ ذیل دعا منقول ہے: اے اللہ، مجھے صحت و عافیت عطا فرما، حتیٰ کہ مبارکباد دے تو زندگی کی، اور میرا خاتمہ مغفرت پر فرما، حتیٰ کہ میرے گناہ مجھے کوئی گزند نہ پہنچا سکے، اور دخول جنت سے پہلے پہلے مجھے ہر گھبراہٹ سے محفوظ فرما، حتیٰ کہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے اس قدر دنیا عطا فرما کہ جس سے میں اس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکوں، اور تو مجھے اہل دنیا سے بے پرواہ کر دے، اور ہو جائے یہ دنیا ذریعہ اس تک جو اس سے بہتر ہے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت۔ پھر آخر میں
دعا اور دیکھتے ہیں جو اللہم انی اسألک من خیری ما سألک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں ہر اس بہتر چیز کا طالب ہوں جسے تیرے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے، میں پناہ مانگتی ہوں ہر اس شر سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، آمین۔ اور آج 28واں روزہ مکمل ہو چکا ہے اور 29ویں رات ہے، 29ویں شب، جو کہ آخری طاق رات ہے رمضان المبارک کی۔ تو اس حوالے سے آج کی جو خصوصی دعا ہوتی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس ہم سب کو معاف کر دیجئے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ دعائیں بخیر و عافیت قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے آپ سب کو یہ دعائیں پڑھ کر سن کر فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور دعا اچھے طریقے سے مانگنے کی ترغیب بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا الہنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔